دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی اتہاس کے اس بہادر یودھا کے بارے میں کہ جس کو افریقہ کے مشہور دیش یعنی لیبیا میں تو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا ہی جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دوسرے الگ الگ دیشوں میں بھی اس انسان کی بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں، اور آج بھی اس بہادر انسان کو بہادری کے سمبل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ انسان اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اپنے دشمن بھی اس کی قابلیت کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس کی قابلیت اور بہادری کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کو اتہاس میں دی لائن آف ڈیزرٹ یعنی ریگستان کا شیر کا لقب دیا گیا ہے، اور آج بھی لوگ اس کو ریگستان کے شیر کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس کا یہ بہادر یودھا کوئی اور نہیں بلکہ لیبیا کے مشہور فریڈم فائٹر عمر المختار تھے، کہ جنہوں نے لگاتار 20 سالوں تک اٹلی کی فوج سے جنگ کی تھی۔ عمر مختار کی شہرت اور قابلیت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری یعنی ہالی ووڈ نے ان کے اوپر ایک مووی بھی بنائی تھی جس میں ان کی پوری کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا کے مشہور ڈکٹیٹر یعنی کرنل غدافی کے جنہوں نے ایک لمبے وقت تک لیبیا پر راج کیا تھا، وہ بھی عمر مختار سے ہی انسپائر تھے، اور وقت پر اس بات کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ ان کے سب سے بڑے ہیرو عمر مختار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کرنل غدافی کی ڈریس پر کئی بار عمر المختار کے فوٹو کو بھی دیکھا گیا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر عمر مختار تھے کون، اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کون سے کام کر دیے تھے کہ جس کی وجہ سے آج تک یہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ بہادری کے سمبل کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور آخر ان کا وہ کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے لگ بھگ 73 سال کی ایک بڑی عمر میں سرعام یعنی لوگوں کے سامنے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ تو دوستو اس طرح کی تمام چیزیں جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ عمر مختار کی پیدائش 20 اگست 1858 کو لیبیا کے ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی کہ جو بہت زیادہ غریب تھا، اور بہت کم عمر میں ہی عمر مختار کے سر سے اپنے والد یعنی فادر کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ عمر مختار نے اپنی شروع کی پڑھائی اپنے علاقے کی ہی ایک مسجد میں کی تھی، اور اس طرح سے اب عمر مختار نہ صرف قرآن کے مکمل حافظ بن گئے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے عالم دین بھی بن گئے تھے، اور ان کے علاقے میں ان کو ایک مشہور اسلامک اسکالر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو یہ وہ دور تھا کہ جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا، اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بھی دھیرے دھیرے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ آخرکار 1911 میں اٹلی کی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے اس علاقے یعنی لیبیا پر حملہ کر دیا تاکہ وہ عثمانیوں سے لیبیا کے اس علاقے کو چھین کر اپنے انڈر میں لے سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے اٹلی کی فوجوں سے مقابلہ کرنا ایک ناممکن کام تھا، کیونکہ لیبیا میں سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور تھی، اور پاس ہی میں موجود پڑوسی دیش یعنی مصر پر تو پہلے سے ہی برٹین نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے مصر کے ذریعے سے لیبیا کا جو راستہ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول تک پہنچتا تھا وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اسی لیے اب اٹلی کی سمندری فوج کے کمانڈر نے یہ اعلان کیا کہ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگ فوراً ہتھیار ڈال دیں، ورنہ ان کے وہ مشہور اور مین شہر کے جو سمندری علاقے پر موجود ہیں ان پر بمباری کی جائے گی۔ ترکی کی فوج اور لیبیا کے عام لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے اب اٹلی کی فوج نے لگاتار 3 دنوں تک ان سارے شہروں پر بمباری کی، اور آخرکار عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس طرح سے اب اٹلی نے لیبیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن لیبیا کے عام لوگ اٹلی کے اس قبضے کو کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اب انہوں نے اٹلی کے خلاف بغاوت کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور اٹلی کے خلاف اس آزادی کی جنگ میں لیبیا والوں کی طرف سے جو سب سے بڑا چہرہ سامنے ابھر کر آیا تھا وہ تھا عمر المختار کا، وہی عمر المختار کہ جو اس سے پہلے ایک عام ٹیچر ہی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ لیبیا کے عام لوگوں نے اب عمر المختار کی لیڈرشپ میں اٹلی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا،
لیکن ظاہر ہے لیبیا کے عام لوگ اٹلی کی طاقتور فوج کے سامنے بہت کمزور تھے۔ اسی لیے اب عمر المختار نے اسی چیز کا استعمال کیا کہ جس میں عمر المختار کو سب سے زیادہ قابل سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھا گوریلا یدھ۔ یعنی عمر المختار اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر گھات لگا کر اٹلی کی فوجوں پر حملہ کیا کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد فوراً ریگستان میں کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ اٹلی کی طاقتور فوج لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتی تھی۔ لیبیا کے یہ عام لوگ اور عمر المختار ہمیشہ موقع دیکھ کر ہی حملہ کیا کرتے تھے۔ کبھی اٹلی کی کسی چوکی پر حملہ کرتے تو کبھی اٹلی کی بڑی فوج کی کسی چھوٹی ٹکڑی کو اکیلا دیکھ کر ختم کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اٹلی کی بڑی فوج کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے اٹلی کی فوج کو عمر المختار کی قابلیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمر مختار نے 1911 سے لے کر 1931 تک یعنی لگاتار 20 سال تک بالکل اسی طرح سے ہی اٹلی کے خلاف جنگ جاری رکھی، اور ان 20 سالوں میں اٹلی کی فوج کو وہ نقصان پہنچایا کہ جس کا شاید اٹلی والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اٹلی کی فوج عمر مختار سے کتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں کئی بار عمر المختار کو خریدنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بار تو اٹلی عمر مختار سے سمجھوتا کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا، اور یہ سمجھوتا ہوا بھی تھا، مگر بدقسمتی سے یہ سمجھوتا لمبے وقت تک نہیں ٹک سکا تھا۔ عمر مختار بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھے، اور ان کی طاقت کا ہی نتیجہ تھا کہ اٹلی کی فوج نے اب عمر مختار کو اپنا سب سے خطرناک دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور اٹلی کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈرز نے عمر مختار کو ریگستان کا شیر بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار عمر مختار کا یہ شاندار سفر اس وقت ختم ہوا کہ جب اٹلی کی فوج ایک جنگ میں زخمی حالت میں عمر مختار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلی کی فوج عمر مختار کو کچھ مخبروں کی مدد سے ہی پکڑنے میں کامیاب ہو پائی تھی، اور یہ وہ مخبر تھے کہ جو لیبیا کے ہی رہنے والے تھے، یعنی ان کو ہم آسان لفظوں میں غدار کہہ سکتے ہیں۔ فی الحال گرفتاری کے بعد اٹلی کی فوج اب عمر مختار کو اپنے کمانڈر کے سامنے لے گئی۔ کمانڈر نے جب عمر مختار کی بزرگی اور بڑھاپے کو دیکھا تو ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو ایسے ہی چھوڑ دوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں کرو گے، اور لیبیا کے دوسرے لوگوں کو بھی اٹلی کے خلاف جنگ کرنے سے روکو گے۔ اس پر عمر مختار نے یہ جواب دیا کہ میں تم لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا کہ جب تک تم لوگوں کو اپنے دیش سے باہر نہ نکال دوں یا پھر خود شہید نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد بوڑھے عمر مختار کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے اٹلی کے سپاہی بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کی زبان کھلوانے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آخرکار جب اٹلی کی فوج ان کا منہ کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکی تو ان کے اوپر ایک ایسی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا کہ جو عدالت اٹلی نے ہی قائم کی تھی، اور اس عدالت نے عمر مختار کو پھانسی کی سزا سنائی، اور آخرکار 16 ستمبر 1931 کو 73 سال کی عمر میں اس بزرگ انسان کو لوگوں کے سامنے پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ عمر مختار کو پوری دنیا کے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی انسان اور خاص طور سے ان کے خود کے فالوور ہم لوگوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ سکیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آج کے دور میں لیبیا دیش کے کچھ نوٹوں پر عمر مختار کی تصویر کو بھی لگایا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لیبیا کے نیشنل ہیرو ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ انڈسٹری نے ان کے اوپر جو مووی بنائی تھی اس کا نام دی لائن آف ڈیزرٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریگستان کا شیر۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔